بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں عبید الرحمن محمدی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ۔ انہوں نے اس کتاب میں کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ معراج ربانی صاحب نے فضائل اعمال پر ویڈیو کی شکل میں جو بھی اعتراضات کیے ہیں، انہوں نے عبید الرحمن محمدی صاحب نے اپنی اس کتاب میں بعین ہی ان اعتراضات کو نقل کیا ہے۔ آئیے ہم ان کے ایک اعتراض کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فضائل اعمال سے واقعہ پڑھ کر سنا دیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج صفحہ نمبر 142 واقعہ نمبر 23 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، مجھ پر فاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ کتاب کا حوالہ دیا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وفا۔ اب اعتراض جو ہے عبید الرحمن محمدی صاحب نے یا معراج ربانی صاحب نے کیا کیا، ہم اس کو پیش کر دیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ عبید الرحمن محمدی صاحب صفحہ نمبر 97 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نمبر 1 اعتراض، ان واقعات میں قبر والوں سے سوال کرنے کی خوب ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1 اعتراض۔ نمبر 2 اعتراض کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر آنے والے ضرورت مندوں کی ضرورت کو جانتے اور ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض، خواب میں روٹی دی تو جاگنے پر وہ بھی ہاتھ میں موجود تھی۔ آئیے سلسلے وار جو ہے ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جواب، پہلے اعتراض کا جواب، غیر مقلدین کے بقول قبر والے سے سوال کرنے کی ترغیب جو ہے دی گئی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اصلاح میں سے کن کن علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور کون کون ترغیب دینے والا ہے ان کے بقول۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے کی سند پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ التعارف لمذہب اہل تصوف کتاب ہے، ابو بکر محمد بن ابی اسحاق کلابازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 380 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ سند کیا ہے؟ قال سمعت منصور بن عبداللہ قال سمعت ابا عبداللہ بن جلہ یقول، آگے پورا واقعہ۔ میں اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس سے ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ والی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 248 249 پر موجود ہے۔ کلابازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عبداللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ جلہ کو یوں کہتے ہوئے سنا، میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا اور میں کسی قدر تنگ دست تھا، پھر میں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو اور آپ کے دونوں ہمنواؤں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں اور آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد میں ایک طرف ہٹ کر قبر اور منبر کے درمیان سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں اور مجھے ایک روٹی دی ہے، میں نے آدھی روٹی کھا لی اور بیدار ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں باقی آدھی روٹی موجود ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے جو التعارف میں کلابازی بخاری رحمۃ اللہ نقل کیا۔ آئیے اس واقعے کی سند کے ایک ایک راوی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو راوی ہیں یعنی صاحب کتاب یعنی کتاب التعارف کو لکھنے والے، وہ محمد بن ابراہیم بن یعقوب کلابازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ العالم امام زرکلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1396 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 295 پر ان کے بارے میں علامہ زرکلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ اہل بخارا میں سے تھے
اور حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دوسرے جو راوی ہیں منصور بن عبداللہ، ان کا پورا نام ہے منصور بن عبداللہ بن ابراہیم ابو نصر اصبہانی الصوفی۔ دیکھیے حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، وفات 571 ہجری، جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 320۔ ان کے بارے میں ابن عساکر رحمۃ اللہ نے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ منصور بن عبداللہ کے بارے میں بتا دیں۔ یہ منصور بن عبداللہ یہ راوی ہیں جن سے ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ جو ثقہ ہیں، انہوں نے ان سے جو ہے منصور بن عبداللہ سے بہت کثرت سے ان سے روایت لی ہے۔ آپ طبقات صوفیہ للسلمی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک اصول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مجہول کے سلسلے میں۔ غیر مقلد عالم ہے ابن بشیر الحسینوی کی زبانی۔ آپ سے پہلے ان کی زبانی سنیے، مجہول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عام محدثین رحمہم اللہ مجہول راوی کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے 2 روایت کرنے والے ہوں تب اس کی جہالت مرتفع ہوگی، 2 روایت کرنے والے ہوں۔ ابن بشیر الحسینوی مجہول کے بارے میں جو کہتے ہیں، مجہول راوی کے بارے میں، عام محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا جو قاعدہ مجہول راوی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ابن بشیر حسینوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ابن بشیر الحسینوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، غلطی سے نکل گیا، یعنی اس سے 2 روایت کرنے والے ہوں تب اس کی جہالت مرتفع یعنی دور ہوگی۔ یعنی اگر مجہول راوی سے 2 لوگ روایت کرنے والے ہوں تب اس کی جہالت جو ہے مرتفع ہو جائے گی۔ جبکہ منصور بن عبداللہ سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے 2 ثقہ لوگ روایت کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تاریخ دمشق ابن عساکر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو راوی کون ہے؟ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کثرت سے منصور بن عبداللہ سے لیا ہے۔ ان کے بارے میں کفایت اللہ سنابلی صاحب نے انوار البدر صفحہ نمبر 287 پر ابو عبد الرحمن السلمی کو ثقہ قرار دیا، یعنی یہ ثقہ ہے۔ دوسرے جو راوی ہیں جو منصور بن عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں وہ ہیں ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب الرازی الصوفی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلہ میں، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 400 پر لکھتے ہیں: الشیخ المعمر الزاہد شیخ الصوفیہ مسند الوقت۔ آگے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث میں مستقیم تھے، میں نے کسی کو بھی ان پر جرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب الرازی کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منصور بن عبداللہ جو ہے یہ مجہول راوی نہیں، ان سے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ نے کثرت سے روایت ان سے جو ہے لے رکھی ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ بیان کر دیا، ابن بشیر الحسینوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی جو ہے راوی سے جو ہے 2 لوگ روایت کریں تو اس کی جہالت مرتفع ہو جائے گی۔ ہم نے پیش کیا کہ ان سے 2 ثقہ پرسنالٹی روایت کر رہی ہیں، تو یہ مجہول نہیں ہے۔ تیسرے جو راوی جن کا یہ واقعہ ہے ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 155 پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں: القدوۃ العارف، یہ بہت بڑا لقب، شیخ الشام۔ اسی طرح علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 463 پر تاریخ بغداد، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459 پر ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں: من کبار مشائخ صوفیہ، یعنی یہ بہت بڑے جو ہے صوفیہ کے جو ہے مشائخ میں سے تھے۔ تو ابن جلہ رحمۃ اللہ کا واقعہ یہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جیسا کہ لکھ دیا القدوۃ العارف شیخ الشام، اور ان کا جو ہے صوفیہ میں بہت بڑا جو ہے مقام و مرتبہ ہے، لوگ ان کی طرف جو ہے اصلاح کے لیے رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ جو ہے پیش کیا سند کے ساتھ، اور ایک راوی کے بارے میں پوری بحث کر دی۔
اب آئیے کچھ اور اسلاف کے حوالے جات ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں کیا یہ بھی بہت قبر پر جا کر جو ہے مانگنے کی جو ہے ترغیب دیا کرتے تھے؟ ذرا ان پر بھی فتویٰ لگائیں۔ دوسرا حوالہ حدائق الحقائق شمس الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 666 ہجری، صفحہ نمبر 177 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تیسرا حوالہ بہجت النفوس والاسرار عفیف الدین مرجانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 770 ہجری، صفحہ نمبر 395 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ چوتھا حوالہ درر الفرائض المنظمہ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 977 ہجری، یہ مخطوطہ ہے، صفحہ نمبر 268 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ پانچواں حوالہ البحر العمیق ابی البقاء محمد بن احمد بن ضیاء مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکہ مکرمہ کے قاضی تھے، وفات 854 ہجری، صفحہ نمبر 264 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ چھٹا حوالہ تحفۃ الزوار حافظ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 973 ہجری، صفحہ نمبر 117 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ ساتواں حوالہ مناقب الابرار حسین بن نصر بن خمیس، وفات 552 ہجری، صفحہ نمبر 411 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ آٹھواں حوالہ الکواکب الدریہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1021 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ نواں حوالہ مسالک الابصار شہاب الدین قرشی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 749 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 10واں حوالہ مرآت الزمان سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 654 ہجری، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 460 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 11واں حوالہ المختار من مناقب الاخیار ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 606 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 12واں حوالہ نتائج الافکار شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 926 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 13واں حوالہ رسالہ القشیریہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 465 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 14واں حوالہ شرح التعارف علاء الدین قانوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 729 ہجری، صفحہ نمبر 274 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 15واں حوالہ شرف مصطفیٰ عبد الملک بن ابی عثمان خرکوشی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 406 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 16واں حوالہ دفع شبہ من شبہ و تمرد تقی الدین ابی بکر حسنی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 829 ہجری، صفحہ نمبر 125 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 17واں حوالہ المحاضرات والمحاورات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 911 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 18واں حوالہ تذکرہ اولیاء فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 6 صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی، صفحہ نمبر 414 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 19واں حوالہ وفاء الوفا علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 911 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 20واں حوالہ مصباح الظلام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ، وفات 683 ہجری، صفحہ نمبر 61 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے 20 اسلاف کے علماء کے حوالے پیش کیے۔ اب جو لوگ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ذرا ان اسلاف کے جو 20 علماء ہیں ان پر بھی کچھ ہم کلامی فرما دیں۔ آئیے دوسرے اعتراض کی طرف۔ عبید الرحمن محمدی صاحب نے میرا جو بانی صاحب کی زبانی جو دوسرا اعتراض نقل کیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قبر پر آنے والے ضرورت مندوں کی ضرورت کو جانتے اور ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پر میرا جبانی صاحب یا عبید الرحمن محمدی صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ خواب کا ہے۔ اب آئیے خواب کی حقیقت شیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی سنیے۔ نور الدین سنگی رحمہ اللہ کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو 2 یہودیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے خواب میں آیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں بھائی کے خواب میں گیا ہوں، بھائی کو پتہ ہے آپ کے خواب میں دونوں اکٹھے ایک چرپائی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے خواب میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے۔ اللہ جس کی مرضی شکل میں پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا قانون اور رسول ہے۔ شیخ توصیف الرحمان صاحب کی بات کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ جو خرق عادت واقعہ پیش آیا ہے خواب والا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ دوسرا جواب جو کہ بہت شاندار جواب ہے، شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، جن کی وفات 926 ہجری میں ہوئی، نتائج الافکار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 پر اس واقعے کی وضاحت کی ہے۔ پہلے انہوں نے ترجمہ میں نقل کر رہا ہوں، پہلے انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا کہ میں اس وقت مجھ پر فاقہ گزر رہا تھا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد جب مجھے نیند لگ گئی اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھے روٹی دی، میں نے آدھا حصہ کھا لیا، جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ آدھا حصہ میرے ہاتھ میں ہے۔ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اس واقعے میں اس کی حاجت کے سچے ہونے کی دلیل موجود ہے، یعنی ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ جو بھوکے تھے ان کے سچے ہونے کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے یہ کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و مرتبے کی وجہ سے ان کی اس کرامت کے ذریعہ مدد اور مہمان نوازی کی۔ اب دیکھیے ہمارا جو ماننا ہے، یہ خرق عادت واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو روٹی ان کو ملی ہے ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جاگت آدھی ہاتھ میں تھی، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہوا۔ تو جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب سلف کی فہم سے ہم نے پیش کیا۔ سلف کے علماء کیا پیش کر رہے ہیں، ہمارا بھی ہی ماننا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا۔ تیسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے، خواب میں روٹی دی تو جاگنے پر وہ بھی ہاتھ میں موجود تھی، یعنی خواب میں جو ہے روٹی دی تو جاگنے پر ان کے ہاتھ میں روٹی موجود تھی آدھی۔ اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ خرق عادت کے طور پر کبھی کبھی خواب کا حقیقی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی خرق عادت کے طور پر ایسا ممکن ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے میں نے بہت سے حوالے جات، جو میری ویڈیو ہے ابو الوفا والا جو واقعہ ہے، اس پر میں نے بہت سے حوالے جات پیش کی ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کا سیم اسی طرح کا واقعہ ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت سے حوالے جات، بہت سے جوابات موجود ہیں، میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، بس ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر مقلد عالم ہیں شیخ ابو الحسن مدنی صاحب۔ السلام علی رسول اللہ۔ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، کتاب لکھنے والے نے تقسیم کی بہت ساری قسمیں بنائی ہوں گی، کسی عالم شیخ سے
معبر خواب سے کوئی خوابوں کی قسمیں سنیں گے نا تو آپ کو الگ تھلگ اور ڈفرنٹ اور کوئی زیادہ کوئی تھوڑی قسمیں بتائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی تقسیم ہے۔ یہ خوابوں کی تقسیم نہ سنت میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اہل علم کی تقسیمات ہیں۔ اس کے حوالے سے حقیقی زندگی میں بھی کوئی اس کا اثر ہوتا، ممکن بھی ہے، نہیں بھی ممکن، کیونکہ یہ خواب ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا حقیقی زندگی پر اثر مرتب ہو یا نہ ہو، دونوں ہی کیفیات ممکن ہیں۔ مزید تفصیل آپ کو چاہیے تو اس کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھیں، خوابوں کی تفصیل۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وہ ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ یہ خواب ہے، اس کا اثر جو حقیقی زندگی میں بھی پڑ سکتا ہے اور نہیں پہ بھی پڑ سکتا۔ اب دیکھیے، میں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا، جیسا کہ انہوں نے کتاب الروح میں کئی واقعات پیش کیے ہیں۔ کتاب الروح میں بہت سے حوالے جات جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ نے پیش کیے ہیں، آپ ابو الوفا والی ویڈیو ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے ہم کچھ اصولی بات پیش کرتے ہیں، کیونکہ غیر مقلدین کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ ان حکایت اور واقعات کو یہ عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ذرا ہم انہی کے عالم کی زبانی ہم کچھ اصولی بات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس واقعے کا تعلق حکایت سے ہے، جبکہ علامہ محمد بشیر سہسوانی صاحب جو ان کے محدث العصر کہلاتے ہیں، وہ حکایت کے سلسلے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ اظہار الحق نام سے ہے۔ صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں، اگر یہ ثابت بھی ہوتی تو تب بھی دلیل نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ ایسی حکایات اہل علم کے یہاں دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کی جاتی۔ دلیل کے طور پر ایسی حکایات تسلیم نہیں کی جاتی۔ اب بتائیے، یہ حکایت جب دلیل کے طور پر تسلیم ہی نہیں کی جاتی، عقیدہ جیسی مضبوط چیز، عقیدہ جیسی اہم چیز پر یہ کیسے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے، عقیدہ جیسی اہم چیز کے لیے بہت مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان کے عالم خود لکھ رہے ہیں حکایت دلیل کے طور پر تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ عقیدہ بنا کر کیسے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ دوسرا اصول، انہی کے جو عالم ہیں شیخ بشیر سہسوانی صاحب، اظہار حق صفحہ نمبر 314 پر ایک اعتراض کے ضمن میں نکلتے ہیں کہ ایک شخص نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب پیش کیا ہے، اس پر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اقوال، یہ اصولی بات، ان لوگوں کے اقوال، افعال اور تقریرات حجت نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے اقوال یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو تعجب یہ ہے کہ ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کیسے، یا ان کے واقعات کو کیسے حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیسے دلیل بنا رہے ہیں اور عقیدہ جیسی اہم چیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ کے عالم تو لکھ رہے ہیں کہ ان کے اقوال، افعال، تقریرات حجت ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے عقیدہ بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں؟ تیسرا اصول، اس واقعے کا تعلق خواب سے ہے۔ آپ جانتے ہیں خواب کا واقعہ۔ غیر مقلد عالم بشیر سہسوانی صاحب اظہار حق صفحہ نمبر 315 پر لکھتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ شریعت میں خواب حجت نہیں ہے۔ شریعت میں خواب حجت ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ اصولی بات پیش کر دی۔ اگر ان اصول پر غیر مقلدین قائم اگر رہیں تو پھر کوئی اعتراض بنے گا ہی نہیں، زبردستی کا یہ اعتراض بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک اشکال کا جواب پیش کریں گے، اور غیر مقلدین عام طور پر اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے، جب قبر پر راشن کی ضرورت ہو یا روٹی کی ضرورت ہو تو جا کے قبر سے راشن مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں۔ میرا جبانی صاحب نے بھی پیش کیا ہے اعتراض
ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں یا ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے جا کر قبر سے روٹی مانگی ہو یا راشن مانگا ہو یا کھانے کی جو ہے چیز مانگی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. صرف انہوں نے ایک بات کہی، یعنی ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ یا ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں. اور یہ مہمان کہنا یا مہمان ہونا، اس سے یہ ضروری لازم نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کی ہو یا حاجت روائی کی ہو. صرف انہوں نے یہ کہا میں آپ کا مہمان ہوں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی حاجت طلب کی ہو. صرف اتنا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں. اب ہم آپ کے سامنے انہی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی اس طرح کا واقعہ نقل کیا ہے، ذرا ان پہ بھی اعتراض کریں. اب وہ کون ہیں؟ ان کو بڑے بڑے القابات سے غیر مقلدین نوازتے ہیں، بہت بڑی ہستی ان کے یہاں ہیں. وہ ہستی کون ہے؟ ان کے محدث العصر بشیر سہسوانی صاحب، ان کی کتاب ہے زیارت قبر نبوی، صفحہ نمبر 54 پر نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں: جناب معلل القاب، زبدۃ المحدثین، عمدۃ المفسرین، نواب والا جاہ، امیر الملک مولانا محمد صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، اتنے بڑے بڑے القاب سے نوازا ہے. زبدۃ المحدثین، عمدۃ المفسرین، اتنی بڑی ہستیاں کیا ہیں. ان کی کتاب ایک خیرۃ الخیرہ، صفحہ نمبر 125 پر ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا. لکھتے ہیں حکایت، یعنی ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کہا اور میں بھوکا تھا، انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں. یہ فضائل اعمال میں موجود ہے. اور ایک گوشے میں خلف منبر جا کر سو رہا، حضرت کو دیکھا، میں نے مابین جبینین بوسہ دیا، آپ نے مجھ کو ایک روٹی دی، آدھی کھائی تھی کہ جاگ اٹھا، نصف یعنی آدھی میرے ہاتھ میں بھی تھی. اب دیکھیے یہ آپ کے زبدۃ المحدثین، عمدۃ المفسرین نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب نے نقل کیا، ذرا ان پہ بھی اعتراض کریں. ایک اور حوالہ ہم آپ کے سامنے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد، وفات ان کی 463 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 پر سند کے ساتھ نقل کیا. واقعہ یہ ہے کہ ابو علی خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو میں حضرت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جاتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میرا معاملہ اس طرح آسان فرماتے جس طرح مجھے پسند ہوتا. اب دیکھیے قبر پہ جا کر صاحب قبر سے توسل اختیار کر رہا ہے. اب ذرا ان پہ بھی علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ لگا دیں. باقی جتنے بھی حوالے جات میں نے پیش کی ہیں انشاءاللہ میں ان کے اسکین کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ضد و تعصب سے بچائے اور فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.